اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الافاضل سیدنا و مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث میں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے یعنی رکاوٹ ہوئی؟ عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ وہ ہمارے ایسے نہیں ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی بول دے کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو ہمارے بھی دو پاؤں ہیں تو ان کے بھی دو پاؤں ہیں، تو بالکل یہ دیکھیں بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی معزز آدمی کو ہم کہیں کہ وہ تمہاری مسجد کے امام صاحب، اس میں کیا کمال ہے، یہ تو بھنگی جیسے۔ ہاں ہمارے علاقے میں جو سویپر ہے نا، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے امام صاحب کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ٹانگیں ہیں ہمارے وہ بھنگی کی، اور تمہارے پیر صاحب کی بھی دو ٹانگیں ہیں۔ میرا خیال ہے پھر آپ کہیں گے کہ بابا آگے مت بڑھنا، حالانکہ دو ٹانگیں دونوں کی ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال یہ کہ جب ایک بھنگی اور آپ کے پیر صاحب یا آپ کے ابا سے میں اگر اس کو مثلیت دینے کے لیے مثالیں دوں کہ آپ کے ابا کی دو آنکھیں ہیں تو ہمارے بھنگی کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے جھاڑو والے کے دو ہاتھ ہیں، آپ کے ابا کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو یہ مثالیں نہیں دی جاتی۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں اس لیے وہ ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ظاہری لبادہ بشری میں بے شک وہ مثل ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یہ ظاہری لبادہ بشریت میں بشریت کا انکار کرنا کفر ہے کہ بشریت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور نص قطعی ایک معلوماتی نکتہ عرض کرتا ہوں، نص قطعی کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے سنا وہ تو ہے نص قطعی۔ نص قطعی اس کو بولتے ہیں کہ یعنی کہ قرآن یا تواتر المعانی حدیث متواترہ سے جو بات ثابت ہو نا اس کو کہیں گے نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو جو حدیث متواترہ یا حدیثوں کی قسمیں ہیں نا، تو اس میں حدیث متواترہ
سے اگر کوئی یعنی وہ نص قطعی کہلاتی ہے. قرآن کی آیت جو ہے حکم قرآنی یہ بھی نص قطعی کہلاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر حدیث نص قطعی نہیں کہلائے گی. سرکار کا ہر فرمان نص قطعی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اس کی ہمارے پاس وہ گارنٹی نہیں ہوتی نا. تو اس لیے وہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے حدیث کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں. تو اس میں حدیث متواترہ یہ بھی ایک قسم ہے حدیث شریف کی. دیکھیں حضرت صاحب اسی مولویاں کو تے مسجد دے وچ خطیب جڑے بیان کرتے انہاں کو سنیا کہ سرکار نور بھی نے. الحمدللہ ساڈے آقا نور ہے. قرآن پاک بھی ہے کہ ساڈے آقا نور نے. پارہ چھٹا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوندا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. تو متعدد مفسرین دا قول ہے کہ یہ آیت وچ جڑا نور دا بیان ہے تو نور تو مراد ساڈے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. ساڈے آقا دی گل کرتے ہو، ساڈے آقا دی نسل دا بچہ نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. نور کی آمد. مرحبا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور